السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک سیریز کا 13واں حصہ پیش خدمت ہے۔ چھٹا شبہ، ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابیں آج کے دور میں بنسبت قدیم زمانے کے کثرت سے پائی جاتی ہیں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ان سے استفادہ آسان بھی ہے، تو اب آسانی سے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کتابوں میں جو صحیح احادیث ہیں ان کے مطابق تمام ائمہ کے مسائل کا جائزہ لیا جائے، جو ان کے مطابق درست نکلے انہیں قبول کر لیا جائے اور جو ان کے خلاف نکلے انہیں الگ کر دیا جائے۔ جواب، یہ شبہ دو وجوہات سے غلط ہے۔ نمبر ایک، صرف احادیث کی ایک بڑی تعداد کا علم رکھنے سے کوئی شخص اجتہاد کا اہل ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اجتہاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اجتہاد کے تمام شرائط پورے طور پر پائے جاتے ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں کسی شخص کو کلام کرنے کی اجازت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ وہ کتاب اللہ کے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، تعویل و تنزیل، آیتوں کے مکی و مدنی ہونے، ان کی مراد اور اسباب نزول سے واقف ہو۔ اسی طرح احادیث کے بارے میں بھی اسے ان تمام چیزوں کا علم ہو، نیز وہ زبان و ادب کی باریکیوں اور معانی و مطالب کا عالم ہو اور ان چیزوں کی خاص طور پر بصیرت رکھتا ہو جس کی قرآن و حدیث کی شرح میں ضرورت پڑتی ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ انصاف پسند اور قلیل الکلام ہو اور شہروں میں رہنے والوں کے عرف اور احوال سے واقف ہو۔ جب تک یہ سب شرائط کسی میں نہ پائی جائیں تو اس کو علم دین میں کلام کرنے یا فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح کا کلام المنخول میں امام غزالی اور اعلام الموقعین میں ابن قیم نے بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین باوجود اس کے کہ روایات کا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا تھا، اپنے شاگردوں کو فقہا کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ احادیث کی بڑی تعداد متداول کتب میں پائی جاتی ہے، تب بھی یہ بات کافی نہیں، اس لیے کہ جس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے وہ تو پھر بھی قائم رہے گا جب تک اختلاف کے دوسرے اسباب موجود رہیں گے۔ مثلا بعض احادیث پھر بھی متعارض ہوں گی اور بعض میں کئی معنی کا احتمال ہوگا، اس لیے اس طرح یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔